محترم سامعین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے قرآن اور ہمارے مفتیان کرام۔ مفتی طارق مسعود کی ایک ویڈیو پر تبصرہ کرتے ہوئے AS انصاری صاحب نے مفتی طارق مسعود کی وہ ویڈیو سنوائی جس کے اہم نکات یہ ہیں۔ مفتی طارق مسعود کہتے ہیں وَأَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ۔ اس حدیث میں رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اور قرآن، یہ حدیث تو معجزہ ہے کیونکہ ہر باطل فرقہ قرآن سے دلیل دیتا ہے۔ اب ان کے اس قول کی جو ہے کیا تشریح کی جا سکتی ہے کہ یہ مفتی صاحب ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہر باطل فرقہ قرآن سے دلیل دیتا ہے۔ اگر قرآن سے دلیل نہ دی جائے تو اس کے بعد پھر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ آگے جیسے غامدی صاحب، وہ قرآن سے تو خوب دلیلیں دیتے ہیں اور جب حدیث کی باری آتی ہے تو وہ دلیل نہیں دے پاتے۔ دلیل کے لیے امت کو بیچ میں لانا پڑے گا۔ پوری سے ہٹ کر قرآن و حدیث کی تشریح قابل قبول نہ ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے امت نے قرآن غلط پہنچایا ہو۔ امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی، اور اگر امت گمراہی پر جمع ہو گئی تو نہ قرآن پر اعتماد رہے گا نہ بخاری مسلم وغیرہ پر۔ مفتی طارق مسعود کی قرآن کے بارے میں اتنی بے خوفی سے ہرزہ سرائی قابل مذمت ہے، قابل افسوس بھی ہے کہ ایک مفتی سے قرآن کے بارے میں ایسے غیر ذمہ دارانہ ریمارکس ناموس قرآن، عظمت قرآن کے منافی ہے۔ امید ہے علماء کرام اس کا نوٹس لیں گے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اس آیت کو بھی تو امت نے ہی لوگوں تک پہنچایا۔ وہ کہتے ہیں امت اجماع کے بغیر قرآن کچھ نہیں، اور مذکورہ حدیث معجزہ ہے۔ مفتی صاحب معجزہ اللہ کی نشانی کو کہتے ہیں۔ اللہ کی تمام نشانیوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اگر آپ کی پیش کردہ حدیث معجزہ ہے تو وہ قرآن کی کس صورت میں موجود ہے؟ جواب سے مطلع فرمائیں۔ آپ نے قرآن پر امت اجماع کو فوقیت دی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس طرح اللہ کبیر ہے اسی طرح اللہ کی کتاب کا درجہ بھی ہر کتاب سے بلند و بالا ہے۔ آپ امت کی بات کرتے ہو تو امت ہے کہاں؟ جو امت 73 فرقوں میں بٹ چکی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ فرقے ہوں۔ وہ فرقے، وہ ٹکڑے، وہ گروہ تو کہلائے جا سکتے ہیں، نہیں کہلائی جا سکتی۔ امت تو نبی اور صحابہ پر مشتمل تھی، لیکن مسلمانوں کی اس امت کو 73 تو کیا سینکڑوں ہزاروں فرقوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ کیا آپ ان ٹکڑوں فرقوں کو امت کہتے ہیں؟ اگر امت ایک ہوتی تو ہر علاقے کی جامع مسجد میں تمام لوگ بلا کسی تفریق کے شامل ہوتے۔ آج یہ 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، کیا یہ امت ہے؟ اجماع و تواتر کا یہ حال ہے کہ قرآن کے واضح حکم کے باوجود مسلمان فرقوں میں بٹ گئے، بیت اللہ کے بجائے بیت المقدس کو قبلہ اول بنا دیا، ہر مسئلے پر فرقوں کا شدید اختلاف ہے، صلاۃ کو ضائع کر دیا، زکوٰۃ کو 2.5% ڈکلیئر کر دیا گیا جو خلاف قرآن ہے، اوقات صوم خلاف قرآن چلے آ رہے ہیں، مناسک حج میں خود ساختہ اضافے کر دیے گئے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر پر عمل ترک کر دیا گیا ہے، جہاد کو ارکان اسلام سے خارج کر دیا گیا ہے، سودی نظام ان مفتیان کرام کے ناک کے نیچے جاری و ساری ہے، آج تک انہوں نے اس کے خلاف کوئی عملی اقدامات نہیں اٹھائے، قرآنی سزاؤں کو ترک کر دیا گیا ہے، قرآنی اصطلاحوں کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آج مسلمانوں کے فرقے ہدایت کی کتاب چھوڑ کر بقول ان کے گمراہی میں مبتلا ہیں۔ کون سی اخلاقی گمراہیاں باقی ہیں جس میں مسلمان ملوث نہیں؟ مسلمانوں کے فرقے شرک بدعت میں مبتلا ہیں۔ اس صورت حال میں آپ کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ یہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی؟ آج تو پورے عالم اسلام میں مسلمانوں میں گمراہی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ذرا ہمیں بھی تو بتائیں کہ کس کس مسئلے پر، کس مقام پر امت کا اجماع ہوا۔ آج 5 بڑے فرقوں کو ایک ساتھ بٹھا دو اور کسی ایک مسئلے پر اجماع کرا کر دکھا دو تو میں مان لوں گا کہ واقعی آپ مفتی ہیں۔ اپنی حدیثوں کے دفاع میں قرآن کو بے توقیر کرنا اللہ سے جنگ ہے۔ اپنے رویے پر غور کریں۔ والسلام۔